أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ایک صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند تعالیٰ اس آیت شریفہ میں حیات اور موت کا فلسفہ بیان کر رہا ہے، اس کی ریزن بیان کر رہا ہے. فرمایا گیا کہ حیات اور موت خلق ہوئی ہے تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل کے حساب سے. دیکھیں، ہمارا ٹاپک ان چند روزہ مجالس میں یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ the philosophy of human trial to achieve peace. آج جب ہم آج کی دنیا پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اسٹریس، اینگزائٹی اور ڈپریشن کا عالم ہے. اسٹریس یا ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ عموماً اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہمارے ڈیزائرڈ رزلٹ ہوتے ہیں وہ نہیں آ رہے ہوتے. کبھی یہ ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں آتے تھرو میرج. کسی انسان کا ٹرائل اس طرح سے ہوتا ہے. سم ٹائم دیز ڈیزائرڈ رزلٹ یو ڈو ناٹ گیٹ تھرو بزنس، تھرو جاب، تھرو اپ برنگنگ دا چلڈرن. ایک دفعہ ہم بچے کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں آتے. کبھی ایجوکیشن، ہم اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں کوئی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں حاصل ہو رہے. ہماری اسٹرگلس. کبھی ہمارا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ، ہم لوگوں کے ساتھ جس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں، جس طرح لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ایک فیملی میں ہسبینڈ وائف، بہن بھائی، ماں باپ، کمیونٹی، ایک سٹی، ایک ملک، ہم جس طرح سے آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں آ رہے. یعنی ہم نائس ہیں، دوسرا کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جب ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں آتے تو ہم اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، اینگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں مختلف طرح کے ڈپریشن ہوتے ہیں. عرض کیا کہ اگر ہم فلسفہ سمجھ جائیں، اگر ہم سمجھ جائیں ہمارا ڈیزائن کیا ہے، اس کائنات میں موجود ریالٹیز کو سمجھ لیں تو ہمیں فائدہ ہوگا.
اور دیکھیے عرض کیا تھا، بارہا عرض کیا ہے، سم ٹائم انڈرسٹینڈنگ ریالٹی از مچ بیٹر، مچ prior to do something, do's and do not. Like normally when we say that to the children, right? The child, my son, you have to perform this, you have to stay away from this, you have to do sabr, you have to be patient. All these things are amr, do's and do not. اگر کسی انسان کو کسی ریالٹی کا ادراک نہ ہو، if they cannot comprehend, they cannot understand the reality, it's very hard to follow these do's and do not. آپ کسی کو کہیں اس کے بزنس میں لاس ہوا کہ بھائی صبر کیجئے، دیکھیے وہ یہ کہے گا کہ آپ کے لیے کہنا آسان ہے صبر کرنا، میرا یہاں پہ سرمایہ ڈوب گیا. ایک میرج میں پرابلم ہے، آپ ہر آدمی، کوئی بھی انسان دوسرے کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا. آپ کہیں بھائی صبر کیجئے، کہیں کہ اگر آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں. اسی طرح بچوں کی تربیت، اس طرح اور تمام جتنے بھی ریالٹیز ہیں ہماری زندگی میں. Then we find that knowing the reality is the most important aspect. اب ہم ریالٹیز کو دیکھتے ہیں، یہ جو اسٹریسز آتے ہیں، جو ریزلٹ ہمارے پاس ہمارے اختیار سے باہر ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں. دیکھیے آپ نے اسلامک ٹرمینالوجیز میں ایک ٹرمینالوجی سنی ہوگی مقدر کے نام سے. مقدر، تقدیر. شب قدر آپ نے نام سنا ہوگا، ایک رات آتی ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں قدر مقرر ہوتی ہے، مقدر معین ہوتا ہے. یہ شب قدر یعنی یہ جو لفظ مقدر ہے، ہیومن پری ڈیسٹنی، یہ اننون نہیں ہے. ہمارے نام اننون نہیں. جو چیز اننون ہے وہ اس کا کانسیپٹ ہے. ہم اس کو کمپلیٹلی وی کین ناٹ کمپریہینڈ دس کانسیپٹ کمپلیٹلی. یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. لیکن ابھی بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ مقدر ہے. مثلا اگر خدا نہ خواستہ کسی مومن کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور بہت بری طرح سے وہ زخمی ہو جائے تو کہیں گے بھائی ان کا مقدر. اگر کوئی بچہ کسی جگہ پہ ریٹارڈڈ ہو کہیں گے ان کا مقدر. کہیں پر کوئی انسان جوان بچہ تھا اس کا انتقال ہو گیا کہیں گے ان کا مقدر. دیکھیے ہم مقدر کو بڑی بڑی چیزوں میں ایکنالج کرتے ہیں. We just see the مقدر, the human predestiny in a major incident. لیکن ہر انسیڈنٹ میں ایسا ہی ہے. ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ہر وہ جگہ جہاں ہمارا اختیار اور ارادہ نہیں ہے وہ مقدر ہے. ہر ایکشن جو ہمارے ارادے اور اختیار سے باہر ہے وہ مقدر ہے. That's what the human predestiny is. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ہم اس بات کے قائل ہیں. دیکھیے میں نے بارہا، مجھے یہ سبجیکٹ اتنا مشکل ہے کہ میں ہمیشہ کچھ افراد ہمیشہ نئے ہوتے ہیں. اگر میں کہیں بیچ سے شروع کروں گا مشکل ہے، اگر میں اسٹارٹ سے شروع کروں گا بہت لمبا ٹاپک ہے، مجھے مجبور ہو کے تھوڑی سی سمری ایک ترتیب سے چلنا پڑتا ہے. اچھا اس کا فائدہ وہ کہ کچھ لوگ یقینی طور پہ جو پہلے دن سے مستقل ہیں ان کے لیے مشکل ہے، لیکن اس کا فائدہ ان کو سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ ان کے بہت اچھی طرح ڈائجسٹ ہو رہا ہے. یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے کیونکہ بالکل نیا کانسیپٹ ہے، بالکل نیا کانسیپٹ ہے. یعنی یہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ میرے لیے خود یہ نیا کانسیپٹ ہے. میں نے کہا کاش یہ چیز مجھے جب میں بالغ ہوا تھا اس وقت مجھے پتہ چل جاتی. خود میں حوضے میں اتنے سال سے ہوں، میں اب اس میں انٹر ہوں، میں نے کہا واو کیا ہے یہ عجیب چیز ہے، عجیب دنیا ہے. یعنی ہر چیز کا سینس مختلف ہونا شروع ہو گیا، آیتیں مختلف انداز میں سامنے آنے لگی. یہ پورا کانسیپٹ ایک ایسا کانسیپٹ ہے، ایک عجیب کانسیپٹ ہے. یعنی پوری کائنات کا فلسفہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ہر نماز روزہ ہر چیز یہ ریزن کیا ہے، تکلیفیں کیا ہیں، فلاں دنیا کس طرح سے ڈیزائن ہوئی ہے. ایک طرح سے یہ اندازہ ہونا شروع کر دیا. لہٰذا اگر اس کی تکرار ہے تو آپ بور نہ ہو اس سے. کچھ لوگ مجھے کہ مستقل آ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے صرف اتنا میں عرض کروں گا بہت مختصر انداز میں کہ انسان کو خداوند تعالیٰ نے انسان ایک یونیک مخلوق ہے جس کو ارادے اور اختیار کے ساتھ کریٹ کیا ہے. نہ جانوروں کو اس طرح کریٹ کیا ہے، نہ فرشتوں کو اس طرح کریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو امانت کہی جاتی ہے کہ ان کے لیے میں نے 2 امانتیں تھیں، قرآن ان کے اوپر رکھا، میں نے پہاڑوں کے سامنے رکھا. اب میں آیتوں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. 2 امانتیں تھیں، ہیوی امانت.
پہاڑوں نے ہاتھ جوڑ دیے, نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے سامان. انسان آگے بڑھا, اس نے لے لیا اس کو. تو البتہ ایک ڈسکشن ہے یہاں پر. اب یہاں پر خداوند جیسے اس نے لے لیا, بھائی آپ امانت دے رہے تھے, کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا, انسان بڑا اس نے لے لیا, اس کے فوراً بعد آپ مذمت کرتے ہیں, انسان مذمت کرتے ہیں کہ بڑا عجول ہے. ٹھیک ہے, بتاتے ہیں کہ یہ تم نے امانت لی ہے, یہ اگر تم اجلت کرو گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے. اجلت یعنی if you be in hurry then you will be in difficulty. لیکن یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے آپ کے پاس ارادہ اور اختیار ہے. اور یہ اتنی obvious بات ہے کہ مجھے کوئی چیز دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہر وقت اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں, آپ کے پاس ارادہ اور اختیار ہے. آپ چاہتے ہیں میں فلاں کام کروں, آپ کہتے ہیں میں یہ کام کروں, میں فلاں بزنس شروع کروں, میں فلاں چیز خریدوں, فلاں چیز کو میں بیچوں, آپ کرتے ہیں. اپنی زندگی میں اختیار دیکھتے ہیں, اختیار بہت زیادہ اہم ہے. بس اختیار کا ثابت کرنا مجھے that in order that I don't need to prove that you have a free will. I don't need to prove. What I need to prove that you do not have a complete free will. دیکھیے, ہم جس چیز کو ہمیں ثابت کرنا ہے, آپ تو مجبور ہے کہ you're not been forced, یہ آپ کو پتا ہے. یعنی آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا کسی نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب آپ یہ کام کیجئے, یہ نہیں ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا, ہم نے ہم سیکس کا تذکرہ نہیں کریں گے جس کا ہم کر چکے ہیں کئی بار. بس آپ مجبور نہیں ہیں. یہاں پہ جو چیز ثابت کرنا ہے, جو آپ کو اپنے ذہن میں لے کے اٹھنی ہے ان 10 دن کی مجالس سے, وہ یہ ہے کہ آپ مکمل طور پہ خود مختار ہیں. اچھا, وہ کیا لیمٹ ہے کہ جہاں آپ کا ارادہ آ کے ختم ہو جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ یہ ایک سیکریٹ ہے. یعنی you have a free will, you can go up to a limit and there is a limit where you do not have a free will. You do not have a choice. وہ کیا ہے؟ That's exactly what part, وہ جو جزیات میں یہ جو چھوٹی سی چیز ہوگی, that's the thing you call the human predestined. یا پھر پوری زندگی میں ہم نے کہا نا, sometimes we think that it's in a major incident. No, it's in everything, every detail, even ہمارا وجود. And I mentioned this part through ahadith that look, this muqaddar is even everything, like your wujud, like where you got born, which parent you basically, Allah decided to make you born, right? آپ کس parent کے بچے ہوں گے, یہ آپ کا مقدر ہے. آپ کا مقدر ہے کہ آپ کون سے ملک میں پیدا ہوں گے, کس محلے میں پیدا ہوں گے, کیا زبان بولتے ہوئے پیدا ہوں گے, کس کلر میں پیدا ہوں گے, کس ہائٹ, کس جسم کے ساتھ پیدا ہوں گے. یہ سب آپ کا مقدر ہے, سب آپ کا مقدر. اچھا, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, یہ بھی مشکل نہیں ہے سمجھنا, جانتے ہیں اس کو, ہم جانتے ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ بھی مشکل نہیں. مشکل کیا ہے؟ What's the difficulty? Difficulty ہمارے اپنے actions میں. Like for example, someone likes to do a business and he's doing his perfect effort, but the efforts are not, and he's doing everything what Uqala, all the intellect said that you have to do this. In order to do this business, in order to be successful, you have to do this step. And you're doing everything, but the results are not coming. The results are not coming. And there is another person who is not following all these rules and results are coming. Results are coming. دیکھیے, میں آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں, صلوات پڑھ دیجیے. So ہو کیا رہا ہے؟ ایک اختیار ہے آپ کا. You're doing all these things and all of these are effective. All of these are effective. All of them, یعنی یہ سب کے سب اس میں اہم ہیں. اب جو رزلٹ آ رہا ہے, جو فائنل رزلٹ ایک اسکینر سے گزر رہا ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھیے, بعض اوقات خداوند تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس دنیا میں آپ کا اختیار محدود ہے, کچھ کام کرتا ہے خدا. یعنی کیا کرتا ہے؟ رزلٹس کو کینسل کر دیتا ہے. آپ نے بہترین ایفرٹ کی, سب بہترین ایفرٹ کر رہے ہیں آپ, شادی کے لیے, بزنس کے لیے, ہر چیز کے لیے, لیکن یہ اسکینر آ کے اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کوئی مشکل ہے میری زندگی میں. نہیں, مشکل آپ کی یہ ہے کہ یہ اسکینر آپ کو روکے ہوئے. خدا کی طرف سے اسکینر آتا ہے, it is like a scanner, it says no, you're not allowed to do this thing, you're not allowed to get more money, you're not allowed to have sehat, you're not allowed to have like a good wife or good husband. دیکھیے کس طریقے سے, ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نہیں, واقعی میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہمارے پاس ائمہ کا تحفہ نہ ہوتا تو ہم یہ تمام چیزیں کہاں سے لیتے. تمام ائمہ سے چیزیں آ رہی ہیں. دیکھیے, اہمیت کو سمجھیے, واقعی آپ ان کے کلام سے ان کی اہمیت کو سمجھیے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں
ان اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی وسع، دیکھیں وسع عربی میں وسیع، کسی چیز کو بڑھا دیتا ہے. کس میں وسعت دیتا ہے خدا؟ فی ارزاق الحمقا. عجب. کس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے؟ بیوقوفوں کے. حمقا احمق کہتے ہیں نا اردو میں ہم. بیوقوفوں کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے خداوند تعالیٰ. یہ کام کرتا ہے. کس لیے یہ کام کرتا ہے؟ ساتھ میں ریزن بھی بیان کریں گے. بھئی ایک بیوقوف آدمی کا رزق کیوں بڑھا دیا آپ نے؟ یعنی بیوقوف کیا؟ بیوقوف سے مراد یہاں وہ نہیں ہے جو ہم بیوقوف کہتے ہیں. بھئی جس نے تدبیر نہیں کی. احمق وہ ہے نا جس نے عقل انٹلیکٹ استعمال نہیں کیا اپنے انٹلیکٹ. یہ بزنس مین تھا. he was trying everything intellectually and he was supposed to get the result, but he's not getting the result. Someone is not doing everything intellectually and he's getting the result. The other one is hamaka, ahmaq, stupid. Opposite of intellectual, right? So Allah kya keh raha hai? Inna Allah ta'ala wassa. He's basically increase. Kiska risk increase karta hai? احمق کا, stupid کا. کس لیے؟ لیا تبیر العقلا, تاکہ عقلا عبرت لے لیں. دیکھیں بعض اوقات عقلا بیوقوفوں سے عبرت لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ عقلا عبرت لے جائیں. کیا عبرت لے لیں؟ وَيَعْلَمُوا, اور جان جائیں. کیا ہے جان جائیں؟ کیا عبرت لیں اور کیا جان جائیں؟ ان الدنیا, for sure دنیا, this world, لَيْسَ يُنَالُ, اس تک نہیں پہنچا جا سکتا, ما فیہا, جو اس دنیا کے اندر ہے, بِعَمَلٍ وَلَا ہیلا, صرف عمل اور ہیلے سے اس تک نہیں پہنچا جا سکتا. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں خداوند تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. دیکھیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کام ہو رہا ہے آپ کو فری ول سے ہو رہا ہے, آپ مکمل طور پہ آزاد ہیں. جیسے معتزلہ نے کہا, ایک سنی سیکٹ تھا جو ختم ہو گیا, کہ ہم سب آزاد ہیں مکمل طور پہ. ہم نے کہا نہیں بابا ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو دیکھو میں آپ کے لیے کیا کرتا ہوں, میں آپ کو عبرت کس سے دیتا ہوں. یہ ایک آدمی جو پلاننگ نہیں کرتا, انٹلیکچوئل نہیں ہے, خداوند تعالیٰ کیا کرتا ہے, اس کے رزق میں وداؤٹ اینی پلاننگ, کوئی پلاننگ نہیں کر رہا, اس کے رزق میں بتاشا, جس چیز میں ہاتھ ڈال رہا ہے, واو, ملینر, بلینر, جس چیز میں ہاتھ ڈال رہا ہے, تھوڑا سا کیا کہتے ہیں تھیلا لگا تھا, اس میں اس کا رزق ہے. خداوند تعالیٰ کیا کرتا ہے, ایک احمق کے رزق کو اضافہ کرتا ہے, تاکہ کیا, تاکہ عقلا جان جائیں, عبرت لے لے کہ دنیا تک صرف عمل اور ہیلے کے ذریعے نہیں پہنچا جاتا, بلکہ کوئی اور فیکٹر بھی ہے. ایک اور بھی فیکٹر ہے. وہ فیکٹر کیا ہے؟ یہ اسکینر جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اسکینر یعنی کیا؟ خدا کی مرضی. خدا کی مرضی, خدا کی مرضی یعنی کیا؟ کوئی مقدر, یعنی کیا؟ کوئی human predestination. There is a factor which is called human predestination that's involved in each and every action. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اس وقت میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ میں انگلی اٹھانا چاہ رہا ہوں, everything is going through scanner. Everything is going through muqaddar. Allah is allowing me to do that. Whatever the thoughts is coming in my mind, Allah is allowing me to do that. It's not that He is creating that. I am doing my free will. I am trying to think. I am doing my effort, best effort, but He is allowing. In the last minute, He said, all right, allowed. Pass this scanner. دیکھیے قرآن کو اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں گے, اب آپ کا ویژن چینج ہونا شروع ہوگا. قرآن میں قارون کا ذکر ہے نا, آپ کو معلوم ہے قارون کا. قارون ایک کردار ہے قرآن میں. قارون کا جرم کیا ہے؟ قارون کافر نہیں. قارون کافر نہیں. کافر سے مراد موحد ہے, خدا کا ماننے والا, لیکن نام کا موحد ہے. کیسے؟ قارون ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا. قارون کا قصہ کیوں لایا گیا ہے؟ تاکہ ہم سمجھ جائیں کوئی بات. قارون کا کیا, قارون کون تھا بچوں کے لیے؟ قارون who was like one of the richest person on the earth. No one can be richest more than him. Qarun was some that he has a treasure, and that treasure, only the keys of that treasure used to be loaded on 40 camels. Only the keys of that treasure.
इतना रिच था वो, और उस ट्रेजर में गोल्ड और तमाम चीजें होती हैं, और उसने एफर्ट की थी, नो डाउट अबाउट इट, उसने हीला किया था, अमल किया था, लेकिन वो क्या समझता था? वो ये कहता था, देखिए वो क्या कहता था, वो कहता था ये सब के सब सिर्फ मेरे अमल और हीले की वजह से। खुदा ने कहा अच्छा, ना सिर्फ उसको खत्म किया, जमीन फटी नहीं, कारून गर्क हुआ, उसका खजाना भी उसके साथ दफन हुआ, और खुदावंद ने उसका कौल नकल किया कुरान। देखिए एक सलावत पढ़ो, कारून क्या कहता था? कारून यूज्ड टू से दैट, काला, वो कहता था, कारून यानी काला यानी कारून, क्या कहता था? इन्नमा, ये इन्नमा का मतलब पता है क्या होता है? इन्नमा का मतलब फकत, सिर्फ, ओनली। इन्नमा ऊती तो, इसको मैंने हासिल किया है किसके जरिए? अला इल्म इंदी, मैंने अपने इल्म से इसको हासिल किया, फकत मैंने अपने इल्म से हासिल किया। खुदा ने इसको क्या किया? इसको हलाक किया और इसको पूरी दुनिया के लिए इबरत बना दिया। कुरान में रख दिया कि बाबा ये काम नहीं होता, ठीक है उसने एफर्ट की थी, there is no doubt he did an effort, there is no doubt he did amal, but he forgot my scanner. I allowed him to pile that, I allowed him to collect all this gold and silver, I allowed him. If I have not allowed him, अगर मैंने उसको इजाजत न दी होती, कभी ये हासिल नहीं कर सकता। इसने इन्नमा क्यों कहा? फकत मेरा, यानी इसने शिर्क किया, तदबीर की मुशरिकाना। देखिए अब आप समझ जाइए, अक्सर आपके सामने ही आता है, अल्लाह गुमराह करता है, अल्लाह हिदायत करता है, राइट? देखिए मैंने कहा अगर आप इस विजन से देखेंगे, आपके विजन चेंज होना शुरू हो जाएंगे, आपको आसानी लगने लगेगी हर चीज। आपने अक्सर सुना है ना, बच्चे भी इस पे एतराज करते हैं कि अल्लाह ने हिदायत की, हमारा क्या कसूर है? अल्लाह ने गुमराह किया, हमारा क्या कसूर है? ये कहा जाता है अल्लाह ने गुमराह किया है। आयतें, बहुत सारी आयतें, Allah is the one who has trained. What that Allah is saying, what that means? Is Allah really make someone astray? No. What Allah is telling in this reality, that there is a scanner. That scanner, when it allowed, everything is going through this scanner, which means everything is going through my permission. If I let someone to be astray, he is astray, which means I astrayed him. If someone, see, इसमें कोई जबर नहीं है, ये अपने को गुनाह कर रहा है, मसलन ये चाहता है अपनी आंख उठा के किसी नामहरम को देखे, ये चाहता है किसी गलत सीन को इंटरनेट पे देखे। अगर खुदा चाहता, कि हमने कहा था कि खुदा कितना पावरफुल है, हम ये बात कहते हैं नहीं कहते? वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, राइट? कहते हैं ना, खुदा चाहता ये बच्चा इंटरनेट के ऊपर गलत सीन देखना चाहता था, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती उसी वक्त, खुदा चाहता इसको ऑफ करवा देता, ठीक है? अगर खुदा चाहता इसी जगह पर उसी वक्त एक कंप्यूटर उसका डैमेज हो जाता, इसी वक्त ये देखने जाता एक ज़ल्ज़ला आ जाता, इसी वक्त ये देखने जाता वालिद आ जाते, इसी वक्त ये देखने जाता कुछ और हो जाता, यानी खुदा अलाउ नहीं करता, राइट? कि देखे। लेकिन खुदा ने क्या किया? सब कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब खुदा ने अलाउ कर दिया। जब खुदा ने अलाउ कर दिया, खुदा कह सकते मैंने इसको गुमराह किया, यानी क्या? मैं चाहता तो रोक लेता इसको, मैं चाहता तो रोक लेता। अब सवाल पैदा होगा क्यों खुदा ने गुमराह कर दिया? आगे आगे क्यों खुदा ऐसा क्यों करता है इसके अंदर? या ये होता कि खुदा ने क्या कहते हैं, इसको इजाजत दे दी, यानी इसको हिदायत कर दी। एक आदमी हिदायत करना चाहता है, मसलन हिदायत करना चाहता है, ठीक है? हिदायत क्या करना चाहता है? मसलन एक आदमी आके नमाज पढ़ना चाहता है, नमाज पढ़ना चाहता है। अब अगर खुदा ने हिदायत की नमाज पढ़ना चाहता तो खुदा ने कहा पढ़ लो, कोई मसला नहीं। अगर खुदा ना पढ़ना चाहता तो उसको कोई ऐसा क्रिएट करता, यहाँ से बिजली चली जाती, कुछ और काम हो जाता, कोई और साहब आते, अरे आप क्या कहते हैं अकेले खड़े हुए, पूरी बिजली आपने सेंटर की जलाई हुई है, इनको गुस्सा आ जाता, कहते हैं अरे पकड़िए आपने बहुत, आपके उसमें कौन है, मैं जा रहा हूँ नमाज नहीं पढ़ता। ठीक है? हिदायत अगर खुदा चाहे कोई भी एक सिचुएशन क्रिएट कर दे जिससे आपकी हिदायत नहीं होती, बस या खुदा कह सकता है मैंने हिदायत की, आई गाइडेड हिम, आई एस्ट्रेड हिम, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्कैनर, दिस लास्ट, बिकॉज इन एवरी एक्शन द लास्ट थिंग इज दिस स्कैनर, राइट? ठीक है? आप अब तक है ना मेरे साथ? एक सवाल पढ़िए, कि भाई इस मुकद्दर की जरूरत क्या थी, क्यों ये मुकद्दर था? तो हमने कहा डिजाइन था ऐसा, डिजाइन ऐसा है। देखिए आपके सामने जो आपके सामने आयत पड़ी थी कि खल्क किया इंसान मौत को और हयात को ले यब्लुवकुम, राइट? या दूसरी जगह पे आयत पड़ी थी इन्ना खलकनल इंसाना, इंसान को हमने खल्क किया मिन नुतफतिन अमशाज, हमने उस एक नुतफे से खल्क किया उसको, किस लिए? लिनब्तलीह, ताकि हम उसको आजमाए। यानी आपका इस दुनिया में आना पर्पस क्या है? आजमाई जाना, आजमाया जाना, ये पर्पस है आपका, इसके अलावा और कोई पर्पस नहीं है आपके दुनिया में आने का।
इस दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है कि आप आए यहाँ पर आराम करें, ये तो ट्रांजिट वाली जगह है, ट्रांजिट वाली जगह है। असल तो आपने वहां जाना है, आखिरत में जाना है। इस दुनिया में आप कोई बिल्डिंगें बनाने को आए नहीं, खुदा आपको लाया है आजमाने के लिए, और आजमाने के लिए मुख्तलिफ टूल है, लिहाजा वो अपने अपने टूल इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, सिर्फ ये जगह इसलिए। अब देखिए, यानी क्या मैं इस आजमाइश से भाग सकता हूँ? नहीं, आपने खुद दुआ कुमैल में पढ़ते वला मुमकिन फिरार मिन हुकूमत, आपकी हुकूमत से, आपकी जो अथॉरिटी है उसे कहां फरार कर सकता हूं? इसी दुनिया में है ना। आप किसी वक्त भी उसको, ऐसा नहीं हो सकता कोई आदमी कहे मेरा इम्तिहान नहीं है, नहीं, हर एक का इम्तिहान है, हर एक का इम्तिहान है। किसी का एक चीज से इम्तिहान है, किसी का पॉजिटिव चीज से इम्तिहान है। इसीलिए मैंने आपको कहा था, देखिए अभी कानून की मिसाल जो मैंने दी उसका इम्तिहान था, यानी क्या, उसको इजाजत दी थी पैसे जमा करो। देखिए मैंने कहा था हम गलत फहमी, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा, पहला मुकद्दर में in the human predestiny, the first misconception we have that it's only in a bigger incident. It's in every instance of the life, right? That's one. The second one is what? We think that it's only just एक सलवार पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम ये समझते हैं कि ये जो है, ये जो आपका ट्रायल है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो बड़ी चीजों में और हर इंस्टेंट में नहीं है। दूसरा हम ये समझते हैं कि सिर्फ उन चीजों में है जिनमें हम फेलियर होते हैं, जिसमें मना कर दिया जाता है। यानी एक बिजनेसमैन बिजनेस करने गया, उसका बिजनेस नहीं हो सका, अरे मुकद्दर हमारा, ये कहते हैं ना, ये दूसरा मिसकंसेप्शन। नहीं, जिस वक्त आपका बिजनेस अच्छा होता है उस वक्त भी आपका मुकद्दर है, जिस वक्त आपकी सेहत होती है उस वक्त भी आपका मुकद्दर है, जिस वक्त आप डिग्री हासिल कर लेते हैं उस वक्त भी आपका मुकद्दर है, जिस वक्त आपको अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ मिल जाती है उस वक्त भी आपका टेस्ट हो रहा है। यह दूसरा मिसकंसेप्शन है, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन। दो मिसकंसेप्शन है उस वक्त भी, और इनमें सबसे ज्यादा कौन फ्लंक होते हैं? जिनको मुकद्दर पास कर देता है, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता उनको। मैंने अर्ज किया था, इम्तिहान हॉल में बैठे, पता ही नहीं इम्तिहान दे रहा है, घंटी बज गई, चलिए बाहर गए, आपका पेपर खाली। ओह ये क्या किया, गरूर में पड़े हुए, भूल में पड़े हुए। भाई सेहत थी तो टेस्ट हो रहा था, आप शुक्र अदा करते, उस सेहत को सही इस्तेमाल करते। पैसा था, आपका टेस्ट हो रहा था, इस पैसे को सही इस्तेमाल करें। पैसा इसलिए तो नहीं दिया गया कि आप सिर्फ अपनी जात पे खर्च करें, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, जो है अच्छी वाइफ भी थी, आप उसका एहतराम करें, उसके साथ अच्छी तरह पेश आए, अपने बच्चों को बेहतरीन बनाए। ये टेस्ट था आपका, हर चीज के लिए आपका एक टेस्ट था। सबसे ज्यादा कौन फ्लंक है? जिनको पास हो रहे हैं। बस ये दूसरा मिसकंसेप्शन कि हम सिर्फ फेल के अंदर हमारा मुकद्दर नहीं, हर चीज में मुकद्दर है, हर चीज में मुकद्दर है, किसी और चीज में भी नहीं। अब आ जाइए आप इस चीज के ऊपर कि ये मुकद्दर आपका, इससे आप छुटकारा ही नहीं ले सकते किसी चीज में, बल्कि ये पूरा जो डिजाइन हुआ है वो मुकद्दर है। देखिए ये भी मुकद्दर है, ये भी मुकद्दर। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या खुदा इस बात पर कादिर नहीं था कि माँ बाप वाला सिस्टम ना बना? माँ बाप वाला सिस्टम ना बना था। देखिए खुदा कितनी चीजें माँ बाप वाले तरह से ही पैदा करता, डायरेक्ट उगा देता किसी चीज को, ठीक है। एक इंसान पैदा हो जाता, एक क्या कहते हैं कोई दरख्त लगा हुआ था, इंसान को पैदा करने का एक दरख्त पैदा करता, कोई स्पेशल दरख्त पैदा करता जिसमें इंसान पैदा होते। एक फल निकला, ये इंसान, इसको हटा के लगा के ये इंसान चलते हुए चले गए, ठीक है। अक्सर जो है जानवर पैदा हो जाता है, ठीक है। दूसरा इंसान इस वाले फल से निकला, ये निकल के चल दिए, अब कोई ना माँ है ना कोई बाप है, कुछ नहीं है, राइट। ये माँ बाप वाला सिस्टम क्यों क्रिएट किया? इसके पीछे भी ट्रायल है, ये जो ट्रायल है। ये हस्बैंड और वाइफ का सिलसिला क्यों क्रिएट किया? कहा गया औलाद बनाने के लिए, क्या मसला था? आप एक काम करते, आप एक दुआ पढ़ते या कुछ करते, एक दरख्त को हाथ लगाते, एक बच्चा उगाना निकल आता, उसकी शाख के ऊपर आप उसको तोड़ लेते, ये लीजिए बच्चा आपका। हस्बैंड एंड वाइफ की क्या जरूरत है? ब्रदर एंड सिस्टर की क्या जरूरत है? भाई देखिए जितने जानवर हैं उनको ब्रदर सिस्टर है, तो कहते हैं हमारे ब्रादरान ताल्लुकात है, ब्रादराना ताल्लुकात है। Did you ever see the cats? They are talking about we are like brotherly, we have a brotherly relationship with each other. Excuse me, that's my brother, don't hurt him. Did you see any cat like that? Did you see any dog like that? Did you see any bird? Did you see any bird? It says, it's my brother. Hey, don't hurt my brother. Is that what it is? You don't have this kind of a relationship with each other. ये ब्रदर और सिस्टर की क्या जरूरत थी? ये कम्युनिटी की क्या जरूरत थी? आपने आज तक कोई कम्युनिटी का इजलास कैट्स के पास देखा है? आपने डॉग के पास कोई कम्युनिटी का इजलास है? आइए जरा कम्युनिटी है हमारे, इसमें आइए, एक सिटी के अंदर जो है मैं गवर्नर बना ले, कोई है ऐसा? कुछ भी नहीं है। क्या जरूरत थी? सब के सब ट्रायल, सब के सब ट्रायल। लीजिए आइए माँ बाप का ट्रायल क्यों है? माँ बाप का ट्रायल क्यों? भाई ना बनाता खुदा माँ बाप का ट्रायल है, दो तरफ का ट्रायल, दोनों तरफ का ट्रायल। और मैंने आपको कहा है ये जो ट्रायल होता है मल्टी डायमेंशनल ट्रायल होता है, राइट। अब ट्रायल क्या है? माँ बाप का ट्रायल क्या है? बाप है,
ادھر بچہ ہے، بچے کا ٹرائل کیا ہے؟ بچے کو پہلے سمجھانا، خدا تو نظر نہیں آتا، آتا ہے نظر؟ کبھی آ سکتا ہے؟ خدائی کیسے پتہ چلے بچے کو؟ خدائی کیسے پتہ چلے؟ کیسے پتہ چلے کس نے کریٹ کیا ہے؟ خدا کی محبت کیسے سمجھ میں آئے؟